ایک قربانیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں اور اس کا ایک انداز نظر آتا ہے. جیسے میں نے بھی ابھی یہاں تک آتے ہوئے مختلف جو ہے وہ لوگوں کے انداز دیکھے ہیں. لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اس طرح سے ایک جسے یوں کہہ لیں کہ ایک تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور آپ کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اشک بہا رہے ہیں, کلام پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ اس پہ ایسے موقع پر اشک بہانے کا کیا فرمائیں گے آپ؟ دراصل جو میں سمجھ سکا ہوں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بطور تماشا اس کو دیکھا جاتا ہے جی, اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے. نہیں, اس کا میں کیا جواب دوں؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے ایسے موقع پر؟ بس وہ مجھے بس وہ ہو رہا تھا کہ نزاع کی سختیاں ہیں ذبح سے بڑھ کر کاش کاش مرغ بن کر طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. یہ شعر بار بار ذہن میں آ رہا تھا. ذبح کرنے میں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, جانور تڑپتا ہے, پھڑکتا ہے, لیکن چند لمحوں کے لیے. اور نزاع کی سختی جو انسان پر طاری ہوگی تو وہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہوگا. اب وہ ظاہر ہے کہ سب پر موت تو طاری ہوگی. اب میری چونکہ عمر بھی بڑھ گئی, اب مجھے مطلب بس زیادہ یاد آتی ہے کہ ان قریب رخصتی, موت الموت, موت قریب آتی محسوس ہو رہی ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. اور کاش جب نزاع کا وقت ہو تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سامنے ہوں. جب ایسی صورت ہوگی تو محبوب کے جلووں میں اگر روح قبض ہوگی تو انشاءاللہ موت کے جھٹکوں کی تکلیف نہیں ہوگی. اگرچہ موت کے جھٹکے ہوں گے لیکن تکلیف نہیں ہوگی. سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. سبحان اللہ. آپ کو یہ قربانیاں دیکھ کر آپ کو یہ قربانیاں دیکھ کر آپ جب مینا میں قربانیاں کرتے تھے اور اپنا جانور بھی قربان کرتے تھے اور دیگر بھی اس طرح سلسلہ کرتے تھے, آپ کو کوئی نقشہ کوئی یاد آ رہا ہو, اس سے ریلیٹڈ کوئی بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہو؟ میں نے سن 80 میں مینا شریف میں سلوٹر ہاؤس نہیں ہے, مزدلفہ میں. اگرچہ مینا میں قربانی کرنا سنت ہے لیکن حرم میں واجب ہے, اور مزدلفہ شریف بھی حدود حرم میں. وہ اپنی کوئی سہولت کی وجہ سے یا حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مینا شریف میں سلوٹر ہاؤس نہیں ہے. تو اس وقت تو میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے. میری ذرا اس وقت کی اور اب کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی, اس وقت تو تقریباً یہ 42 سال پرانی بات ہے, تو 30 کے لگ بھگ میری عمر ہوگی. تو 30 سال کی عمر عام طور پر آدمی جوان ہوتا ہے, اگرچہ 30 سال تک اس کا اینڈ ہے جوانی کا. تو لوگوں نے بھی آ کر مجھے کہا کہ مولانا ہمارا بھی. اب میں ظاہر ہے کہ وہ اجیر تو تھا نہیں, پیسوں سے تو کر نہیں رہا. ہم تو حج پر گئے تھے اور اپنی قربانی کر رہے تھے. تو یوں مطلب میرے ساتھ بھی کوئی ایک آدھ تو اس وقت تھا میرے ساتھ. ہم اپنے قافلے سے تو بچھڑ گئے تھے. تو یوں مطلب یہ کہ اس 7 جانور ذبح کیے ہوں گے, اور وہ بھی جانوروں کا ایک ڈھیر تھا, اسی پر ڈھیر پر. لیکن صرف ذبح کرنا, وہاں چھیلنا یا گوشت لے جانا, یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتا. چھوڑ کے ذبح کر کے چلے آتے. جی, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی آپ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ خون کے داغ وغیرہ بھی تھے احرام پر, اور پھر کوئی آگ کا بھی کوئی ہوا تھا اس طرح سے, کوئی نماز کا وقت بھی تھا اور اس طرح سے. اسی میں میرے جو احرام جو تھا وہ خون آلود ہوا, اور چونکہ جانور کئی ذبح کیے نا, اور
पाँव में भी खून उड़ा। अब वो फिर बाद में मेरे साथ एक साथ थे इस्लामी भाई, तो फिर हम दोनों भी अलग अलग बिछड़ गए एक दूसरे से। और अब मेरे बस खून आलू दे रहा हूं, फिर आखिरकार मैं धूप अपनी जगह पर, मेरे पास चप्पल भी याद पड़ता नहीं था, मैं नंगे पाँव था। अल्लाह। और धूप बोलती थी देख तू क्या करता है। खैर वो शायद मेरे पास पैसे भी ना हो, वो मैं बस बिछड़ा हुआ था, अकेला अकेला था। पहला सफर था मेरा मीना शरीफ में, जिधर देखो हाजी। अच्छा, सुकुल अरब में कहीं हमारा पहाड़ पर खेमा था, पहाड़ है ना वो। अब मैं किसी को पूछूं शुरती वगैरह को, फाइन सुकुल अरब, सुकुल अरब कहाँ है, तो कोई बोलता था तहत, कोई बोलता था फौक, ने कोई बोलता था नीचे जाओ, कोई बोलता था ऊपर है फौक, यानी कि वहाँ पहाड़ और ये सब है ना इस तरह। आपने तस्वीर में देखे होगा पुल बने हुए खेमे ऊपर ऊपर तक। अब कोई सुचका पड़े नहीं, तो एक यानी कि उस वक्त कारें अलाउड थी, तो एक कार में अकेले एक अरब साहब तशरीफ फरमा थे। तो उनसे मैंने पूछा गालिबन कि फैन सुकुल अरब, तो उन्होंने कहा तफद्दल। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। सुभान अल्लाह। फिर यानी उन्हें मुझ पर लगता है रेम आ गया, ये मतलब बिछड़ गया है। और अब जरा धूप में फिर कर गर्दानू, तो हाजी गर्दानू इस तरह, तो शायद इनको रेम आ गया। इन्होंने मुझे अपने बराबर में शायद बिठाया या पीछे बारल मैं बैठ गया। इन्होंने बड़े प्यार से ये कह सकते हैं कि टिश्यू पेपर निकाला, मुझे पेश किया, साफ करूं मैं। फिर एक सेब, एप्पल, इतना बड़ा एप्पल मुझे खाने को दिया। और उस वक्त तो शायद 101 होते तो मैं खा लेता, मुबालगा कर रहा हूँ। केदार में भूखा भटक रहा था धूप में। अब मैं तो अब भी उसके लिए दुआएं करूंगा। कौन था, अल्लाह का नेक बंदा यार। तो उसने मुझे फिर वो कार में बिठा तो लिया, रश तो बहुत था। आखिरकार किसी जगह आकर उसने कहा हादा सुकुल अरब, उसने सुकुल अरब में मुझे इंजिल, तो मैं उतर गया। अब वो सुकुल अरब की भी कोई 7वीं स्ट्रीट थी, गली थी। मैं तो मतलब अब क्या कर सकता था। आखिरकार वो मुझे मेमनों के खैमों का याद था। शेख माजूब एक मुअल्लिम थे, अब तो पता नहीं वो हयात शायद ना हो, तो अल्लाह मग़फ़िरत करे। उसमें कुछ मेमन हजरात रुके हुए थे, और मुझे कुछ एक का तो याद था कि वो हमारे हाजी अली रंगीला मरहूम बरकाती थे, और बहुत पक्के टनाटन आशिक रसूल। और मैंने कहा ये भी वहाँ है। अब मैं पूछता हुआ खैमों में गया, वहाँ तो मिल गए मुझे शेख माजूब के खैमे। मैं अंदर दाखिल हो गया, तो वहाँ पर वो मेरा बिछड़ा हुआ यार भी मुझे मिल गया, वो भी ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया था। तो अच्छा, वो हाजी अली से भी मेरी मुलाकात हो ही गई। वहाँ हाजी अली रंगीला साहब मरहूम से अल्लाह इनको गरीक रहमत करे। तो मैंने इनको कहा कि मैं इस तरह, मेरे यार ये कपड़े खून एहराम कपड़े हैं नहीं मेरे पास, जोहर की नमाज मुझे पढ़नी है। तो उसने मुझे मैंने पानी अगर मुझे मिल जाए, मैं ये क्या करूं, कैसे वो। खैर तो वो इन्होंने मुझे पानी का जालोन, हमारे यहाँ गैलन बोलते हैं उसको, वो गैलन दिया पानी का। तो मैंने वो गैलन थामा, इतने में शोर मचा, आग आग आग। तो अब वो थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बना। तो उन्होंने को अपना बेल्ट, यार मैं अपना बेल्ट ले लूं पैसों का। मैंने ठीक है, आप पैसों का बेल्ट, मेरे पैसे ही हैं। अब अल्फाज जो भी तो मैंने कहा मेरा तो इस वक्त यही है जो कुछ खजाना पानी। मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली है। तो मैं 12 लोग है, इस तरह वो शोर मचा, आग के शोले बुलंद हो रहे थे। तो हम तो बाहर निकला, लोग बेतहाशा भाग रहे थे, मैं उनको रोक रहा था। आग देखो बहुत दूर है, क्यों एक दूसरे को कुचले जा रहे हो और टकराए जा रहे हो। खैर तो मैं बिल्कुल नहीं भागा, ना मुझे कोई टेंशन भी नहीं था, कि मुझे था टेंशन
تو میرے اپنے بس پانی ہے میرے پاس، اب کہاں میں جا کر نماز کی ترکیب کروں. نماز کا اتنا اس کو غلبہ تھا ذہن پر کہ وہ کوئی تکلیف یوں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کا پرواہ نہیں تھی آگ کی. پھر تھوڑا باہر آئے، دوسری طرف آگ کے شعلے بلند ہوئے خیموں میں، اور ہوائی جہاز وہ اوپر سے نظر آ رہا تھا، پانی انڈیل رہے تھے آگ پر. تو لوگ اپنے سامنے والے خیموں میں جہاں آگ نہیں تھی، یہ لوگ دروازوں پہ کھڑے اور آگ دیکھ رہے تھے. میں ایک خیمے پر گیا کہ پاکستانی تھے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس پانی موجود ہے، آپ اگر اندر مجھے کوئی جگہ بتا دیں میں جا کر پاک کر لوں، اور ظہر کی نماز میں نے پڑھنی ہے. دوپہر کافی ہو گئی تھی. تو اب وہ آدمی تھا بیچارہ، اللہ اس کو بس اللہ کرے توبہ کر لی ہو. اس نے بڑی عجیب بات کی، جو یہ عوامی ہے، مطلب بات یہ پہلے بھی سنی تھی لوگوں سے. تو اس نے کہا کہ یار دل تو پاک ہے نا، قربانی کا ہے نا، ہم نے بھی اسی طرح قربانی کر کے نمازیں پڑھی ہے، دل تو پاک ہے نا. یوں کر کے اس نے مجھے اندر خیمے میں جگہ نہیں دی. ارے خیمہ اس کا نہیں تھا، اور حاجی مل کر، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ معلم اس کا انتظام کرتا ہے. تاہم بہرحال اب میں پھر پانی، اور وہ میرے ساتھ جو حاجی علی رنگیلا بھی ساتھ ساتھ تھے، ہم دونوں پھر آگے بڑھے. تو کہیں مطلب کچھ ذہن نے کام کیا. میں نے کہا یار یہ حمامات جو ہے نا، ان کی میں ترکیب کرتا ہوں. تو میں نے کہا حاجی آپ اپنے جو پاک صاف احرام ان کے دے، میرے احرام آپ پہنو اور میں آپ کے احرام پہنوں. یوں ہم نے کوئی پردے وغیرہ کی ترکیبیں کر کے احرام تبدیل کیے. ان کو خون والا پہنا دیا، میں نے ان کا صاف ستھرے احرام کو پہنا. اب میں کسی حمام میں داخل ہو گیا، وہاں میں نے اس پانی سے اپنے جو بھی تھا پاک کیا، خون وغیرہ باہر آیا. پھر وضو کے لیے اب پانی اس میں سارا صرف ہوا، کوئی نل تو تھا نہیں، خون پھر خون ہے. تو میں نے پھر 2 بوتل یاد پڑتا پانی کے خریدے، منرل واٹر. تو پانی یوں تو آسانی سے ملتا نہیں ہے ہر ایک کو. اب سہولتیں بڑھ گئی ہیں کافی، اس دور میں اور انداز تھا. تو میں نے پانی خریدا اور میں نے یہی سڑک پر بیٹھ کر وضو کیا. الحمدللہ میں نے ظہر کے وقت کے اندر اپنی نماز ظہر ادا کرنے میں کامیابی حاصل کی. پھر ہم نے وہ احرام کا جو بھی تبادلہ کرنا تھا، اب ہو سکتا ہے عصر میں بھی اس طرح ہم نے تبدیلیاں کر کے نمازیں پڑھی ہوں باری باری. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ پھر میں کہاں پہنچا، کیا ہوا. کسی نے مجھے لباس دیا، کیونکہ قربانی مجھے ایسا، میرا ایک بھتیجا بھی مجھے ملا تو تھا، بڑا بھتیجا میرا، حاجی عبد الرحمن نام ہے اس کو، ہم وہ حاجی پہ بولتے ہیں. مجھے غالب گمانے بلکہ یاد ہے کہ ملا تھا مجھے، اور میں نے شاید ان سے ان کے کپڑے لیے تھے، ایسا یاد پڑتا ہے. وہ ہو سکتا ہے میں نے پھر وہی کپڑے جو تو کر کے گزارا کر لیا ہوگا. ارے وہ مجھ سے چھوٹے، ایسا کچھ، یعنی کہ کپڑے تو دیے تھے. میرا اغلب گمان ہے انہوں نے، بھتیجے نے. تو نماز ظاہر فرض ہے، نماز کے بغیر انسان کس کام کا. تو نماز کا تو الحمدللہ پرانا ذہن ہے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ میں چھوٹا تھا جب بھی مسجد میں جایا کرتا تھا نماز کے لیے. میں اس وقت سے نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ. جبکہ بچے جو ہے نا پوری دھکے مار کے لائنیں گرا دیتے تھے نا، اس طرح میں بھی لائن میں ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بھی کبھی لائن گرائی ہو. گرنے کی سعادتیں ضرور حاصل کی ہوں گی، گرا یعنی میں بدتمیز نہیں تھا اس طرح مسجد میں یہ کروں میں. بس وہ ہاں، ان دنوں مائک پر نمازیں عام نہیں تھی. تو ہماری مسجد میں بھی، بادامی مسجد میں پڑھتا تھا نماز گھر کے پاس. تو وہاں وہ امام کے بعد جو پیچھے بھی مکبر تکبیر کہتے تھے، پہلی منزل دوسری منزل وہ سوراخ بنے ہوئے ہوتے تھے پہلے، اس سے آواز جاتی تھی اوپر. اب تو بند ہو گئے مائک. تو اب سب بچے وہ اللہ اکبر کہیں، وہ مکبر، سب بچے اللہ اکبر کہتے تھے. میں بھی کہتا تھا اللہ اکبر ربنا لک الحمد. اور مجھے یوں تھا کہ یہ کہنا چاہیے، بدتمیزی نہیں تھی، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں بچہ تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے شروع سے نماز کا ماحول ملا تھا.
اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو جیسا ماحول اپنے بچوں کے سامنے ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے, ہمارے بچے بھی نمازیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اور گھر میں گناہوں بھرے چینل چلیں گے اور ڈانس ہوتا رہے گا اور تالیاں بجتی رہیں گی, تو بچوں نے یہی کرنا ہے. اور آج کل یہ ہو رہے ہیں گھروں میں, ایک تعداد ہے کہ جن کے گھروں میں نمازوں کا ماحول نہیں ہے. بدقسمتی سے بچے ڈانس کرتے ہیں تو گھر میں تالیاں بجتی ہوں گی, خوش ہوتے ہوں گے بچے, بچوں کے امی ابو کہ دیکھو واہ بھیا بہت اچھا ناچ رہا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ نہیں, بچوں کی اچھی تربیت کرے. اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. وہ ہے نا, یا ایھا الذین آمنو, پہلے یہ ہے نا, یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی جس کے جلنے کا سامان وہ انسان آدمی اور پتھر ہیں. تو آدمی تو جلیں, یہاں آدمیوں سے مراد کفار اور پتھر سے مراد پتھروں کے وہ بت جن کو یہ پوجا کرتے تھے. تو پتھر کو تو کوئی تکلیف ہونے سے نہیں, مگر وہ پتھروں کے بت جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے, وہ کی جاتی رہی ہے, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ایک تو کافر جہنم میں جلے گا, دوسرا ان بتوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر انہیں حسرت دلائی جائے گی, انہیں حسرت ہوگی, انہیں اور افسوس ہوگا کہ جن کو ہم آج تک خدا سمجھتے تھے, معبود سمجھتے تھے, جن کی ہم عبادت کرتے تھے, یہ خود آگ میں جل رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. تو ظاہر یہ اتنے بے بس ہیں, تو ہمیں دنیا میں کیا انہوں نے بچانا تھا, یہ کیا ہم نے غلطی کر لی کہ ان کی ہم نے عبادت کی, ان کو ہم نے اپنا رب مانا, خدا مانا. تو واقعی یہ خدا ہیں بھی نہیں, اور ہمارا رب تو ایک ہے اللہ. اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دنیا کے جتنے بھی ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, میں عذرائے ہمدردی آپ کی خیر خواہی میں, آپ کی بھلائی کی خاطر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہی کلمہ جو پڑھنے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور اپنے اس کفر سے نکل آئیں, توبہ کر لیں, مسلمان ہو جائیں, ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. اور جن جھوٹے خداؤں کو مانا جاتا ہے, جن کی عبادت کی جاتی ہے, وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے, وہ بھی جہنم میں, یہ بت جو ہے پتھر کے یہ جہنم میں خود جل رہے ہوں گے, تو کسی کو کیا بچائیں گے. صرف اسلام ہی سچا دین ہے, اسلام ہی سلامتی کا راستہ ہے, اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. بعض مسلمانوں کا بد امنی والے کام کرنا, بے عملی کرنا, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کا اعتراف ہے, وہ غلط کرتے ہیں. اپنے غلط کام کو وہ غالباً سچ کہتے بھی نہیں ہیں, بلکہ نہیں کہتے ظاہر سچ کہ ہم غلطی پر ہیں, ہم گناہ گار ہیں. لیکن اصل جو اسلام ہے وہ الحمدللہ سلامتی کا مذہب ہے, سلامتی کا دین ہے, سب کے حقوق وہ بیان کرتا ہے. اگر اسلام کی حقیقی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل پابندی سے دیکھا کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر نظر آئے گی کہ یہ لوگ واقعی وہ مسلمان ہیں جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہی نہیں کہ چلو مدنی چینل والے ہی کوئی اچھے مسلمان یہی ہیں, اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بے شمار مسلمان ہیں کہ جو واقعی اسلام کے سچے عمل کرنے والے ہیں.
الحمدللہ اللہ ان سب عاشقان رسول کو خیر و برکت دے، ان کے صدقے ہمیں بھی خیر و برکت دے، ہم سب کو ایمان پر استقامت دے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو پاک پروردگار ایمان قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت بخشے۔ اسی میں بھلائی ہے، جنت کی عالی شان نعمتیں ملیں گی، جنت کے باغات ملیں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور بڑا میٹھا پانی، اور وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور جو بھی خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ وہاں صرف مزہ ہی مزہ ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ بیماری ہے وہاں، نہ کوئی زخمی ہوگا، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، وہاں سب موج کریں گے، نہ بغض و کینہ، نہ دشمنی، نہ آپس میں کوئی لڑیں گے، نہ جھگڑے کریں گے، نہ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، کچھ بھی نہیں، سب امن ہوگا جنت میں۔ نعمتیں ہی نعمتیں، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں، نہ وہاں دھوپ کی تکلیف ہے، نہ تیز ہواؤں کی پریشانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت کی بارشیں ملیں گی جس سے جنتی لطف اندوز ہوں گے، ان کو اور مزہ آئے گا۔ اور موسم بھی وہاں نہ کوئی سردی ہوگی نہ کوئی گرمی ہوگی، بلکہ موسم جیسے صبح شادی کے وقت ٹھنڈا ٹھنڈا مدنی موسم ہوتا ہے، ایسا موسم ہر وقت جنت میں ہوگا، لطف ہی لطف ہوگا۔ اور انشاءاللہ آقا کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ